الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہا الی یوم الدین وبعد یوم الدین بشمار اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وإنا لنا للآخرۃ والأولی درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات کو تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائق حمد ہے، وہ مشکل کشائے کائنات ہے، وہ حاجت روائی ارض و سما ہے، وہی تھا وہی ہے اور بس اسی کو رہنا ہے، نہ وہ کسی میں سے ہے نہ کوئی اس میں سے ہے، اسے کسی وزیر کی ضرورت نہیں، اسے کسی مشیر کی ضرورت نہیں، وہ بغیر کان رکھتے ہوئے ہر چیز کو سنتا ہے، وہ بغیر آنکھ رکھے ہوئے ہر چیز کو دیکھتا ہے، وحدت الوجود نہیں ہے وحدت الشہود ہے، ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے، وہی مدبر الامور ہے، جب جہاں جیسے جی چاہے وہ بدل سکتا ہے، سجدہ فقط اسی کو زیبا ہے، تسبیح فقط اسی کی ہے، اکبر ہونا اسی کو سزاوار ہے، حمد فقط اسی کی ہے، سبحان فقط وہی ہے، عطا وہی کرتا ہے، شکم مادر میں بچے کی شکلیں فقط وہ بناتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، کبھی گرم کر دے کبھی سرد کر دے، کبھی بارش برسا دے کبھی دھوپ لگا دے، وہی ہے جو دوڑتے ہوئے رگو پے میں انالحق کی صدا بنتے ہوئے چھایا ہوا ہے، وہی ہے جو بوڑھی ہوتی ہوئی ہڈیوں پہ اپنا کرم کرتا ہے، وہی ہے جو انواع و اقسام کے بیل بوٹے اگاتا ہے، وہی ہے جو مشرقین کا مالک ہے، وہی ہے جو مغربین کا مالک ہے، وہی ہے جو حسین کا اللہ ہے، وہی ہے جو علی کا اللہ ہے، وہی ہے جو فاطمہ کا اللہ ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، جس نے جہاں سوچا اس پہ بے شمار لعنت، جو جہاں سوچے اس پہ اتنی بے شمار لعنت، جو جس طرح سے اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے اس پہ اتنی بار لعنت، وہ تنی تنہا تھا وہ تنی تنہا ہے، وہ یکتا تھا وہ بے بدل تھا وہ بے بدل ہے، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی، مردے زندہ کرنا اس کا کام نہیں ہے، مردے زندہ کرنا تو آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے، بستر بیماری پہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے، تو کیا ڈاکٹر خدا ہوا؟ ڈاکٹر خدا ہے؟ بچہ جب ماں کی شکم سے باہر آتا ہے ظہور پذیر ہوتا ہے تو بچے کی زبان ماں سمجھتی ہے یہ رو رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو روتے کو چھپ کر آنا تو خدا کا کام ہے، تو کیا ماں خدا ہے؟ بچہ نابلد ہے ناواقف ہے، بچہ پڑھنے جا رہا ہے اسکول میں، استاد بچے کو پڑھا رہا ہے تہذیب یہ ہے دین یہ ہے مذہب یہ ہے، مدرسے میں پڑھے یا اسکول کالج میں پڑھے ایسا ہی ہے، تو اسے ہدایت دینے والا ہاتھی اس کا استاد ہوا تو کیا وہ خدا ہے؟ اچھا ماں بھی آپ کی خدا ہے، آپ کا باپ بھی آپ کا خدا ہے، استاد بھی آپ کا خدا ہے، اب آپ ایک سجدہ کریں باپ کو، ایک سجدہ کریں ماں کو، ایک سجدہ کریں استاد کو، اور اسی سر سے آپ اللہ کو بھی سجدہ کر لیں یا اللہ کو چھوڑ دیں، اب ایک سجدہ آپ کریں علم کو، ایک سجدہ آپ کریں ذوالجلال کو، ایک سجدہ آپ کریں جھولے کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ کوئی اللہ ہے جس کے نام کے لیے عباس نے قربانی دی، تو اتنا تضاد مت ڈالیے، وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، مبرہ ہے، وہ سمد ہے، معصومیت پاکیزگی کی آخری حد سے پرے تک ہے، اب میرے بھائی مسیری کو یہ کون سمجھائے کہ وہ لابلد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، علی کو مت اس کے سامنے لے جاؤ، جس کے پاس عباس جیسا بیٹا ہو وہ اللہ بننا پسند نہیں کرے گا، حسین جیسا بیٹا ہو، جو
देखिए नूर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, नूर जेंडर स्टडीज में नहीं आता, नूर नूर होता, हर तरफ होता है। आप किसी तरफ में काट लगाकर एक तरफ जाएंगे तो बाकी तरफों को छोड़ेंगे, आपको किसने इजाजत दी? आपका और दूसरों का तो झगड़ा ही ये है, आपका फिका जाफरिया का और दूसरों के दरमियान में जो हद फासिल है, लकीर है, वो है ही ये कि काट के उतना उस तरह से न मानिए कि जैसे जहां आपका जी चाहा वैसे आपने मान लिया। पर फर्ज कीजिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से गया, बिला शक व शुबा मुश्किल कुछा अमीर मुमकिनात हैं, अली ने अंबिया की मदद छुप के भी की है, ज़ाहिरा के भी की है, लेकिन अली मोहताज अमरे मुस्तफा है। अली खुद कुछ नहीं करते और आप मुज़महिल हो जाएंगे तो हो, अली खुद कुछ कर भी नहीं सकते। अली वो ही करते हैं जो मुस्तफा चाहता है, मुस्तफा वो करता है जो खुदा चाहता है। क्या बात है, क्या तो मेरे यूनिवर्सिटी के स्कूल के कॉलेज के बच्चे तवज्जो रखेंगे, अल्लाह फकत अल्लाह है। पूरी कायनात एडी चोटी का जोर लगा के आइम्मा ताहरीन को मुआजना करते हुए जहां मर्जी ले जाए, आपने नहीं मानना, आपने कहना ये हैं वो है तो। उसके होने से ये है, उसके दावे की दलील ये है, ये अलग बात है दलील हो तो दावा कायम रहता है। आले मोहम्मद मरसूख हैं, आले मोहम्मद अल्लाह के सजदा गुजार हैं, ये खुदा नहीं हो सकते, उससे जुदा भी नहीं है, लेकिन ना ही उसकी सिफात में शामिल है ना ही उसकी ज़ात में शामिल है। अगर ये शामिल होते तो इस घर की एक मुखद्दरा सितारे को देख देख के क्यों कहती अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान हो गए, अगर ये वो होते तो फिर ये क्यों छुप छुप के बताते कि हम वो नहीं हैं। क्या बात है, क्या हम वो नहीं है तो तुम समझे बैठे हो। अब किसी की समझ का ठेका इन्होंने नहीं लिया, सबको समझाते मेरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महसूस है वो लोग जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में लबरेज होकर अल्लाह को पहचानते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है तौहीद को पहचानना, महसूस है में अल्लाह। जिस तरह से मौला का फरमान है कि अगर मेरे मोमिन तक उसके नाक तक ले आइए दौलत और उसे कहीं अली को छोड़ दो तो अली को नहीं छोड़ेगा, और मुनकर के यहाँ पे गर्दन पे छुरी रख के कहो अली को मानो तो वो मानेगा नहीं। वजह क्या है, महसूस है, हर वो बंदा महसूस है जो अली को मानेगा। अपनी अक्ल का खुद ही मातम कीजिए और खुद ही इलाज कीजिए। जब अली का मानने वाला महसूस है तो उसका बनाया हुआ अली भी महसूस है। वो जहाँ हद होता है तो केला होता है, बाहर होता है तो यूं हो जाता है, जब 14 में बढ़ जाता है तो वो नहीं बढ़ता, आपके कहने से नहीं बढ़ता। और आप हैं भी क्या, जिसकी निजासत ही हकीकत निजासत, जिसकी जिंदगी निजासत, जिसका आना जाना निजासत, जिसे नमाज़ी का पता ना मुस्तक़बिल का पता, जिसे ना ये पता दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना, जिसका तो अक्ल माऊफ हो जाए तो एक्सीडेंट से मर जाता है, शक्ल भी नहीं पहचाने जाती। ये थर्ड क्लास आदमी, ये थर्ड क्लास इंसान समझेगा कि अली पता नहीं क्या है, रसूल पता नहीं क्या है। यकीन जानिए मैं बड़ा डर के तौहीद पे गुफ्तगू करता हूँ, खुदा गवाह है। आले मोहम्मद को समझने वाला जब जरा बराबर समझ लेता है तो सबसे पहले वो यही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। जॉन को देखिए, वहब को देखिए, ज़ुहैर इब्न कैन को देखिए, ये सारे के सारे हुसैन ने बताया ना कि देखो वो मेरे नाना जाम लिए खड़े हैं, तो कहेगा कि हुसैन तू खुदा है। क्यों कह रहे हैं ला माबूद इल्ला सिवा,
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے. اس نے عیسیٰ کو مانا نہ مانا نبی کے درمیان میں رہا. اس نے عیسیٰ کو خدا نہیں کہا. داؤد ہے وہ لوہا پکڑتے ہیں موم کر دیتے. تو انسان کی تاریخ میں یہ بات شاہد ہے کہ انسان جس چیز کو اپنے سے زیادہ سمجھا ہے اسے خدا مانا ہے. یہ گزشتہ شبوں میں بات ہو چکی. تو لوگوں نے کہا داؤد یہ تیرے ہاتھ کا معجزہ ہے. خدا نہیں کہا داؤد کو. موسیٰ نے عصا پھینکا. توجہ جاؤں گا. موسیٰ نے عصا پھینکا. عصا نے جادو نہیں کیا کیونکہ موسیٰ کے ماننے والوں کو پتا ہے خدا کوئی اور ہے جو موسیٰ کے عصا کو طاقت دے رہا ہے. اور موسیٰ کا عصا ہڑک کر جاتا ہے. اب آپ پریشان ہیں. موسیٰ ہادی ہے لیکن موسیٰ میں اور آل محمد کے ہادی ہونے میں ایک فرق ہے. موسیٰ دعا کرے اور التماس کرے تو عصا کہاں بنتا ہے. آل محمد دیوار میں لگے ہوئے قالین میں بنے ہوئے شیر کو سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا ملک تھا. ہواؤں میں تصرف تھا, جنات میں تصرف تھا, ساری کائنات میں تصرف تھا. لیکن سلیمان کو کسی نے نہیں کہا. اتنے سیانے تو تھے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے, اللہ کا بندہ ہے. اور نبی بھی یہ بتاتے رہے حد ہو گئی ہے جس کی امت میں ہم آئے ہیں. اس امت کو اتنی عقل آ گئی ہے یہ کہتے نہیں وہ بے پالت ہم نے نہیں سمجھ رہی کہ وہ خدا ایسے موجے کو خدا کرتا ہے. اس لیے علی بھی خدا ہے, عباس بھی خدا ہے. توجہ ہاں, اگر عیسیٰ کا معجزہ مردہ زندہ کر دینا ہے تو آپ کیوں ڈاکٹروں کو مٹھائی بانٹتے پھرتے ہیں. میرا بچہ مر رہا تھا آپ کے ہاتھ کی شفا سے وہ بچ گیا ہے. بندگان خدا بدن کی موت کا خالق اللہ نہیں ہے. آپ روز مرتے ہیں, آپ کی روح کو نکال لیتا ہے. روح امر ہے, علی الامر ہے. میں نہیں کہہ پا رہا تجھے کہنا. آپ جب کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم یا مالک یا خالق یا فالق الاسباح, دعائیں عدیلہ پڑھیے, دعائیں یستشی پڑھیے, دعائیں مشلول پڑھیے. کس نے سکھائے؟ مشلول, دعائیں مشلول شل ہوئے سے. ایک نوجوان کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے بڑا رو رہا تھا. اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا. اس نے اپنے باپ کے مخالف ہاتھ کا اشارہ کیا تھا. اللہ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا. دنیا کے باپ کے آگے ہاتھ بلند کیا, اللہ نے ہاتھ شل کر دیا. نہیں کہنا ہے کچھ بھی. وہ رو رہا تھا. امیر ممکنہ نے سنا. امیر ممکنہ نے کہا ایسے نہیں مانتے, ایسے مانتے. اب کس نے بتایا کہ کہیں یا سری یا رضا, اے جلد راضی ہو جانے والے. میرے اور آپ کے کہنے سے راضی ہوتا ہے وہ. جناب کیسی گزر رہی تھی, گزر رہی ہے, بس امتحان لے رہا ہے اللہ. بس شیشے میں اگر گھر میں شیشہ نہ ہو نائی کی دکان پہ ضرور ہوتا ہے. وہاں جا کے دیکھ لیں آپ کا چہرہ ہے کہ اللہ آپ کو امتحان لے گا. آپ تو اپنے اعمال کے مارے ہوئے پھر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پر ڈال یہ ساری اللہ پہ. اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگی. اللہ کی مرضی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کیا بات, کیا بات. اور جب کہیں گے نا یہ آپ کی مرضی تھی تو یوں ہوا, تو وہ کہیں گے نہیں, ہم تو ہماری مرضی ہے ہی نہیں, ہماری مرضی تو اس کی مرضی ہے. یہ ان کے آپس میں ہے کہ وہ ان کو مرضیاں دیتا ہے, ان کی مرضیاں ان کے سونے پہ خرید لیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے جو لوگ پروردگار کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, سوری انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں توحید کو. انڈر ایسٹیمیٹ کیا نا بنائی جناب ایک ملک یہ کہہ رہا ہے علی اللہ ہے, اسے روکیے. ہو سکے جناب آپ علی کے وزیر ہوئے نا, پھر آپ بڑے پہنچے, آپ کو پتہ چل گیا علی اللہ ہے. پہنچے ہوئے نا کہ آپ کو پتہ چل گیا علی اللہ ہے, تو کوئی ہمارا بھی اپنے علی سے کام کروا دیجیے. ہمارے ذرا مسائل ہیں, یہ مسائل حل کرا دیجیے. میں ممبر کا تقدس ہے, بہت چیزیں رو کے بڑا ہوں, لیکن ایک جملہ میں کہہ دوں, جسے اپنی طہارت کے لیے
وضو کرنا پڑ جائے وہ علی کا کچھ نہیں لگتا. علی کا پوچھنے تو فضا اور سلمان سے پوچھو علی کیا ہے, اور پھر علی کو دیکھو جس کی بارگاہ میں وہ ساری رات کھڑا ہو کے بیٹھا ہے کہ تو پروردگار ہے جو سماوات ہے اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار. اس نے ہدایت کا نظام رکھا اور یقین رکھیے محشر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں نصیری سے ملاقات ہو, محشر میں ضرور ہو. دنیا میں تو نصیری کی پہچان نہیں آپ کر سکتے, آپ کو پتہ ہی نہیں. اور یاد رکھے جو آپ کو کہتے ہیں نا بھیا علی اللہ نہیں ہے, بھیا اللہ کو سجدہ کیجئے, آپ اسے فوری مقصر کہہ دیتے ہیں. مقصر کا معنی آپ کو نہیں آتا. آپ ایک خاص حد سے زیادہ سفر کر لیں تو نماز آپ پہ قصر ہو گئی تو مقصر ہے. شرعی قانون. آپ بیمار پڑ گئے روزہ آپ پہ قصر ہے, آپ مقصر ہے. تو سوچیں توحید کو پہچاننا ہے تو علی سے پہچانے, آل محمد سے پہچانے. بار بار کہ تمہیں مرسوخ ہے. اللہ نے انہیں ہادی بنا کر سب سے بڑا فیصلہ کیا ہی یہ ہے, انہیں سمجھ لو گے تو تمہیں مشتاقانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر تم ان کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو میرے تک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں وہ بھائی وہ اللہ نے دیے ہیں, وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. قسم خدا کی نہج البلاغہ کا خلاصہ کیا جائے تو توحید نکلے گی. خطبہ شکشکیہ ہے جس نے بڑے سارے لوگوں کو شک میں ڈال دیا. خطبہ شکشکیہ امام کا بڑا عجیب سا ایک مؤلف کے بغیر خطبہ ہے. لوگ بڑے حیرت میں ہیں کہ علی نے یہ کیا کمال کر دیا. بھائی علی کمال کا پہلا نام ہے. علی تو کرے گا یہ کمال. وجہ کیا ہے, جو جس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کرتا ہے, بڑے ڈیکرم میں رہتا ہے, ایک اگر کسی انجینئر کا بیٹا انجینئر بن جائے تو آپ کہیں گے چھوڑو بھائی اس نے کیا کمال کیا, خاندان اتنا بڑا تھا, خاندان ہے. ابھی بیٹھے ہوتے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹا ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر ہے, ایک ماشاءاللہ میرے شاہ صاحب کہہ رہے تھے بیٹا وکیل بن رہا ہے. تو وکیل کا بیٹا وکیل بن رہا ہے تو بات نہیں, مزہ تب ہے جب ایسا مقدمہ جیت کے لائے گا کہ باپ فخر سے سر بلند کر کے کہے گا کہ ہاں دیکھا میرے بیٹے نے مقدمہ جیتا. تو جو جس ماحول میں پلتا ہے اس ماحول کی عزت پہلے ہوتی ہے. اللہ جانے مصطفیٰ کتنا بڑا کفیل ہے, کتنا بڑا وکیل ہے, کتنا بڑا استاد ہے جس نے علی کو ایسے کھانا کھلایا. علی کا سالی بھی کوئی نہیں. علی کی جتنی عزت و عظمت ہے وہ فقط مصطفیٰ کے تبسم سے ہے. میں گھٹا نہیں رہا, گھٹتی بڑھتی تب ہے جب حد کا پتہ ہو. تو پہلا حسین کی مجلس کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ مانا, اللہ فقط اللہ. کوئی رشتہ داری, کوئی دوست, کوئی محبت, کوئی انس, کوئی ریلیشن شپ کسی ایسے بندے سے نہیں ہے جو آپ کو توحید کے رستے سے ذرہ برابر ڈیریل کرنے کی کوشش کرے. مت پہنی کالے لباس, مت کڑیاں پہنی, مت زنجیر ماری, کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو توحید پر یقین نہیں. کیا بات ہے, کیا بات. یہ آنسو کسی کام کے, یہ شب بیداری کسی کام کی نہیں. وجہ کیا ہے, ان 72 نفوس نے جو چراغ بجھا کے روشن کیا ہے وہ روشن چراغ توحید کا چراغ ہے. اب اس چراغ ان لوگوں نے آپ جہاں ہیں جیسے ہیں جہاں سے وہاں پہ گئے. اللہ مدبر الامور ہے, وہ ہر امر کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے. وہ جب جو چاہے جیسے چاہے وہ کر دیتا ہے. دیکھیے ہم 1.25 لاکھ انبیاء کے آنے کے بعد بھی بھٹکے ہوئے ہیں. اتنے بھٹکے ہوئے ہیں ہم کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے ہمیں سمجھا کے بتا کے بتایا, ہم پھر بھی بھٹک گئے. پر خوش اس بات پہ ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہمارے پاس 14 معصوم ہیں. تو ایک بڑے سے ڈانٹ پڑ رہی ہو تو بندے کا منہ دوسری طرف لگ جاتا ہے. اور اگر 14 کے 14 ڈانٹنے پہ آ گئے تو کیا بنے گا. جس کا عالم اٹھاتے ہو اگر اسی نے اپنے پنجے سے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا کہ میں تو وفادار تھا, وفا مخلوق ہے, خالق نے دی ہے تو وفادار ہوا ہوں. عزیزان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اللہ مدبر الامور ہر امر کو بدل دیتا ہے.
آپ اپنے پلان بناتے وما مکر مکر اللہ، آپ اپنے پلان بناتے آپ کا پلان بدل دیتے. آپ کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہو، آپ بریانی کا نوالا اٹھائیں، منہ کے قریب لے کے جانا چاہتے ہیں، ذرا سا کچھ لیتے گر جاتی ہے، اٹھائیں واپس اٹھائیں. وہ مدبر الامور ہدایت دیتا ہے، کبھی ماں کے ہاتھ میں ہدایت دے دیتا ہے، کبھی باپ کی ڈانٹ میں دے دیتا ہے. منہ میں چاول ڈال لیجیے، ابلے ہوئے روسٹڈ چکن ڈال لیجیے، تھوڑی مرچیں ڈال لیجیے، وہ مزہ نہیں آئے گا جو اماں کی بریانی میں. وجہ کیا ہے؟ اماں کو اس نے امر پہ قدرت دے دی، اور اماں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے بھلے کے لیے کرے گی تو ذائقہ آئے گا، اور اگر بھلے کے لیے نہ کرے گی تو بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اولاد رکھتے ہوئے بھی ماں نہیں ہیں، اور بہت ساری مائیں ایسی جن کی اپنی اولاد نہیں ہے لیکن کوئی ہادی کہہ دے کہ تو ہماری ماں ہے. ماں ہونے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایک درجہ ہے، ایک ہدایت ہے. اب ماں کو پروردگار کیوں کہتے ہیں بزرگان عالم دین کہ تم اپنی ماں کا احسان نہیں دے سکتے؟ تو جب ماں کا احسان نہیں دے سکتے تو جس کے صدقے میں ماں ہے اس کا احسان کیسے دو گے؟ میری اور آپ کی ماں اور علی کی ماں اور مصطفیٰ کی ماں. مصطفیٰ دیکھیے، مصطفیٰ کی جنت جس کے قدموں میں ہے، اور یاد رکھیے ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے، اسی ماں کے قدموں میں جنت ہے جسے پتہ ہے جنت کے وارث کا نام حسین ہے. اللہ مدبر الامور ہے، وہ ہر امر پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بدل دیتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کل یہی ہوا تھی، آپ سمجھ رہے تھے بڑی حد سے، آج اسی نے چھینٹے ڈال دی، آپ کو ٹھنڈی لگ رہی، تو بدلے آپ ہیں یا ہوا؟ یہی آپ کا جوانی میں سراپا ہے، آپ ماشاءاللہ سے سینہ تان کے چلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہی 15-20 سال کے بعد آپ ایک سٹک لے کے چلنا شروع کر دیں گے. تو زمانہ تو وہی ہے، اور زمانے کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ زمانہ یتیم نہیں ہے، زمانے کا وہ وارث موجود ہے. آپ نے زمانے کو نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا آپ تو کیا جناب فضا نے بھی نہیں سمجھا تھا. جب گھر میں فاقے دیکھے تو فضا نے کہا یا علی مجھے یہ لا دے، یہ لا دے، یہ لا دے، میں کچھ بنا لوں گی، آپ یہ چاہیے گا. علی نے کہا اگر اس میں یہ ڈال لیں تو زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. فضا نے کہا یا علی یہ کروا دو، ہم اس کی رضا میں راضی ہیں. اللہ مدبر الامور ہے، وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسی چاہے کرتا ہے. اللہ سے علی کی محبت مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جو غلط عقیدہ رکھتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اسے ہدایت نہیں آئے گی. یاد رکھیں یہ کتنا بڑا کرم ہے حسین کا کہ وہ آنے کی اجازت دیتا ہے. آج کیونکہ حسین جانتا ہے نا کہ یہ میرے اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ مجھے بھی ایک طرف کر کے میرے عباس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. جیسے عباس کا پتہ ہوتا تو یوں نہ کرتا، یہ کیا سوچ رہا ہے. اگر توحید کے ذریعے وہ مدبر الامور ہے، اب اللہ چاہے تو مشرقین میں سے مغربین کو ضم کر دے، چاہے تو مغربین کو مشرقین میں ضم کر دے. کسی مائی کے لال میں ضرورت ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھی یہ حق تصرف دیا ہے، وہ چاہیں تو شام کو اراد کر دیں، وہ چاہیں تو اراد کو شام کر دیں، وہ چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں، وہ چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں. ایسے ہی ایک ہادی کا نام عباس، ایسے ہی ایک ہادی کا نام عباس علمدار ہے. لائن نے کوفے سے خط لکھا کربلا میں، ایک جملہ فضائل کے اندر میں کہوں گا، زیادہ نہیں مجھے اس موضوع پہ جانا. خط لکھا بتا مجھے حسین کے خیموں کی تعداد کیا؟ اس نے جواب لکھا ہمارے پاس بہت فوج ہے. کوفے سے پھر خط گیا حسین کے خیموں کی تعداد بتا، کہا ہمارے پاس بہت زیادہ تلواریں. اس نے پھر خط لکھا میں پوچھتا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد بتا. اس نے پھر لکھا ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. اس نے پھر لکھا اگر تو نے اب نہ بتایا تو میں تجھے برخاست کر دوں گا. اس نے جواب لکھا کربلا سے تیرا دماغ خراب، کس میں جرت ہے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کو دیکھ سکے؟ عباس وفادار نہیں ہے، عین وفا ہے. بے شک ہے یہ شہزادہ
کہ جس نے براہ راست علی مرتضیٰ سے وفا سیکھی. اللہ نے رسول مصطفیٰ کی شکل میں ہدایت بھیجی تو محافظت علی مرتضیٰ کی شکل میں کروائی. وہی ہدایت حسین کی شکل میں آئی تو علی عباس کا سراپا ڈھال کے آیا. اس گھرانے کے افراد نے اس طرح سے اس ہدایت کے چراغ پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تو کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ذرہ برابر گستاخی کر سکے. آج آپ نے علم برآمد کرنا ہے. روزنے کی باتیں ہیں. فضائل تمہید اس لیے ہوتا ہے کہ آپ آمادہ ہو گئے. کیسے اٹھائیں گے علم؟ ہاتھوں سے. اس کا علم اٹھائیں گے جس کے اپنے ہاتھ نہیں ہیں. بہت خوب گریا اوکاڑا کی بدن والوں والا نے آپ کو بڑی امانت دی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے تمہیں زمزم دیا یا نہیں دیا، حسین کو رونے کے لیے آنسو دے. اور دعا کیا کرو کہ پروردگار قیامت کی ساعت تک ہمیں یہ آنسوں کا سمندر دیے رکھ تاکہ ہم امام زمان علیہ السلام کو اجداد کا پوسا دے سکیں. بڑا عجیب موضوع ہے، بڑا ہی عجیب موضوع ہے. 2-3 روایات لے کر کے میں آمادہ کروں گا کیونکہ مشکل ہے. مشکل اس لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں روتے ہوئے. سوال کر لوں، ایک روز کرتا ہوں، آج بھی کر لیتا ہوں. 5 محرم ہے، ابھی پانی ہے نا. آج جلوس رہے گا، سبھی نے لگی ہوں گی. موسم ٹھنڈا ہے. انتظامیہ والے ماشاءاللہ سے اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ نے پولیس والوں کے جن سے پر سلامت رکھے، عزاداروں کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. آج جس کا علم آئے اسے بڑے احترام سے سلام کرنا، کیونکہ یہ فقط علم نہیں آتا، اس کے ساتھ 4 سال کی معصومہ گزشتہ آتی ہے. اور میں درخواست کروں گا اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ہاتھ لگانا. ڈاکٹر صاحب میں توجہ چاہتا ہوں، میرے جتنے بزرگ ہیں تائید کریں گے. بڑے احترام سے ہاتھ لگانا. میں بڑا سمجھ لوں میں کہنے لگوں، بڑے احترام سے ہاتھ لگانا. ایسا نہ ہو کہ علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچے، گزن پہنچے. پتہ ہے کس کا علم ہے؟ اس کے لاش پہ حسین سوچ رہے تھے کون سا ٹکڑا کہاں سے ہوگا. وصول کریں گے. عباس، میرا آقا عباس، میرا مولا عباس کربلا کا واحد شہید ہے جسے سب سے زیادہ مارا گیا. اب مطلب مار کے لیکن کہتے تھے اسے مارو، اسے مار لو گے تو حسین خود مر جائے. عباس کو زین سے جب اتارا تھا تو لینوں کے چہرے پہ خوشی کے شادیانے تھے کہ اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں رہا. میرے نوجوانوں، مولا تمہاری جوانیوں میں داغ فرمائے، تمہاری مائیں تمہاری خوش نہ دیکھے، پروردگار تمہاری جوانیوں میں داغ فرمائے. شروع کرتے ہیں مسائل، پیش کرتے ہیں. آقا آیت اللہ قاسم خوئی سے کسی نے سوال کیا تھا، آقا یہ بتائیے کہ حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ باب الحوائج وہ دروازہ جہاں پہ مرادیں بر آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج سے امیدیں پوری ہوتی ہیں. آقا قاسم خوئی روئے. سائل نے کہا میں نے کوئی غلط سوال کیا؟ آپ نے کہا غلط سوال نہیں کیا. باب الحوائج اللہ نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے اس کی اپنی آس پوری نہیں ہوئی. یہ ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا. اس کی آنکھیں بتاتی تھیں اسے لڑنے کی اجازت نہیں کریں گے. مدینہ سے نکلے، کربلا سے پہلے عالیہ بی بی نے پکارا اکبر. جی اماں، ہمارا بھائی کہاں ہے؟ کہا چچا پیچھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر پکارا، تھکنا نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پکارا ہمارے بھائی عباس کہاں ہیں؟ کہا اماں آگے ہیں. کب بلاؤ؟ چچا اماں یاد کرتی ہیں جناب عباس اس ناکہ کے قریب جو علی کی عالیہ بیٹی کا ناکہ تھا. آقا زادی میرا سلام. عباس کہاں چلے جاتے ہو؟ آقا زادی کبھی آگے چلا جاتا ہوں، کبھی پیچھے رہ جاتا ہوں. بی بی نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ جب تم دور ہوتے ہو تو ہمارا دل ملول ہوتا ہے، آگے کیوں جاتے ہو اور پیچھے کیوں رہ جاتے ہو؟ عباس علمدار نے کہا آقا زادی آگے اس لیے جاتا ہوں تیرے رستے پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے تو اسے اڑا لوں، اور پیچھے اس لیے رہتا ہوں اگر تیری ناکہ کے قدموں کے نشانوں پہ کسی کا نشان آ گیا تو میری وفا میں حرف آئے گا.
علم اور شرف مانگنا ہے آج کس مصیبت میں، آج کے اس علم کو پکڑنا ہے تو مولا سے کہنا ہے مولا مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھا دے۔ اے عباس تجھے واسطہ تیرے مظلوم حسین کا، اور جو کربلا جانا چاہتے ہو آج کی مجلس میں یہ کہنا اے عباس علمدار مجھے کربلا بلائیں، میں آپ کے حرم میں کھڑے ہو کے حسین کا مظلوم کا ماتم کرتے ہوئے حسین کو سلامی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آج کا مصائب نہ خطابت کا ہے اور نہ ہی آپ نے میرے اپنے لیے رونا ہے۔ پتا ہے آج علم کو سلامی دینے کے لیے کون آئے گا؟ ایک ایسی بیوی آئے گی جس کا ہاتھ پہلو میں ہے، اور ایک ایسی بیوی شام سے آئے گی کہ زندان نے جس کے چہرے کا رنگ بدل دیا، ایک اور بھی بیوی آئے گی جس کی مشق سلب کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کا فرش تو آیت سیدہ کا نام عباس ہے، ایسے ہی نا حسین کے آنکھوں کے تمازن کا نام عباس ہے۔ 2 محرم کو خیمے لگائے گئے، 7 محرم کو اٹھائے گئے۔ آپ کو ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر، آپ کو بزرگوں کو جملہ ایک ہدیہ کرتا ہوں۔ شب عاشور زہیر ابن کعب نے ساری فوج کو عاشور پہ بٹھا اور اکٹھا کر کے زہیر کہنے لگا ابھی لشکر کم ہے، ہم حملہ کرتے ہیں۔ جناب عباس کو بلایا اور کہا عباس کیا بات ہے زہیر؟ کہا بھی کم ہے، حملہ کر کے نفندار کرتے ہیں۔ جب حضرت شبیر کے کانوں پہ ہوا نے یہ بات پہنچائی، اب شبیر عباس کے پاس نہیں گئے، سیدھے خیمے گئے۔ کالی کی بیٹی ایک کام پڑ گیا، تو اسرارے کربلا سے واقف ہے، ایک کام پڑ گیا۔ کیا کام ہے؟ کہا عباس کو روکنا ہے۔ اتنا بڑا شیر کا کلیجہ تھا، کہا عباس کو روکنا ہے۔ تو بولا میرے عباس کو، جب عباس آئے تو بھی میرے بلادش بھی سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس لڑنا نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن جب بی بی نے شام غریبہ کہا تھا نا عباس ایک مرتبہ دیکھ تیری آقا جادی پہرا دے رہی ہے، تو عباس کی لاش تڑپ رہی تھی اور کہنے لگا تھا بی بی مجھے اجازت دے دیو۔ ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مظلوم کر دیا۔ آ گیا روز عاشور، روز عاشور آ گیا۔ دعا ماننی ہے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ روز عاشور آ گیا، عباس علمدار ہے، کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے کے باہر۔ جلال علی ابن ابی طالب کا پرتو، آنکھوں میں سرخی ہے کہ اپنے آپ کو روکے ہوئے تلوار نکالتا، پھر تلوار نیام میں ڈالتا۔ اتنی دیر میں سیرت و شہداء غازی کیا بات؟ آقا اون محمد کی لاشیں آ گئے، آقا ابن مظاہر کا لاش آ گیا، آقا جون کا لاش آ گیا۔ آقا مجھے اجازت دے دے میں ان لائنوں کو بتاؤں کہ حسین کون ہے۔ امام نے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ مقتل کہتے جب سید و شہداء نے کہا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عباس نے کبھی دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور پھر کہا آقا وہ فوج کہاں ہے؟ آقا میرے اپنے ہاتھوں سے دے دے۔ عباس تو میری کمر کا زور ہے۔ اب کہتے ہیں یہ کاشف الکرب انوج الحسین، عباس تو شباب الحسین ہے، عباس تو باب اللہ ہے۔ عباس علمدار اپنے خیمے میں آئے، جیسے خیمے میں آئے دل ملول تھا، دل شاق تھا، دل میں قلق تھا، بیٹھ گئے۔ آنکھ میں ساحلوں پہ آنسو ہیں، توجہ رکھیں گے۔ حرم ابوالفضل عباس نے کہا عباس آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں کہو، مصیبت کے اس عالم میں تم کون سی بات کرنا چاہو گی؟ بی بی تڑپ کے کہنے لگی بہت مرتبہ شہزادی آئی ہے اور اس نے کہا ہے چچا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا ہے کہ چچا کو پیغام دینا ہے، مجھے دے جائیے۔ لوٹ جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر لوٹ جاتی ہے۔ اتنی سوچ میں بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ شہزادی آ گئی اور آ کے شہزادی نے عجیب جملہ کہا، سنو گے؟ شہزادی نے کہا چچا عجیب بات نہیں ہے، چچا آپ بھی زندہ ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں۔
अगर हम भेजें तो आप जाएंगे? मेरे जुमले का इंतजार नहीं करना चचा, अगर हम भेजें तो आप जाएंगे? हाँ हाँ आप भेजें हम जाएंगे। अब मैं ऐसी ही बात करता हूँ, ये मेरा बहुत छोटा बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बहुत छोटा है, इसका कद छोटा है, मैं इसे कहूँ कि ये रुमाल मेरे शान पे रख दे, तो रख सकेगा? नहीं रख सकेगा ना, क्योंकि मेरा कद बुलंद है, ये भी छोटा है। शहजादी 4 साल की थी और 30-32 साल के करियर जवान। अल्लाह जाने शहजादी ने किस हसरत से मश्क को देखा, फिर चचा को देखा, मक्तल के पैर झुका, फिर झुका, इतना झुका, दोनों कदम सकीना के कदमों पे आए। अरे नबी की मश्क पहन आई है, शहजादी ने मश्क पहन आई, एक बीबी की आवाज आई, अब्बास तेरी वफा पे मातम करेंगे, मातम करेंगे। अब सर नजराना में सुनने करबला को सिमरन का तैयार हुआ, सकीना आगे, अब्बास रमदान पीछे, जिंदगी का पता नहीं है, शहजादी आगे, अब्बास पीछे। सरकार सैयद शुदा बैठे थे, जैसे ही देखा ना सकीना आ गई, उठ के खड़े हो गए। बेटा आपके भी कुर्बान, बेटा आपके भी कुर्बान। मैं रुक इसलिए जाता हूँ, आप हौसला करें, आप सज्जाद हैं, आप अकबर हैं, आप वाहिद हैं, जो बगैर हौसले के उस लाश के साथ जाएंगे जो लोग इस जगह पे हैं और सब्र करेंगे। जाहिर है पानी पी के रोने वाले कितना रोएंगे, लेकिन जो आई है ना पुरसाने में उसे खाली नहीं भेजिएगा। शहजादी तेरे भी कुर्बान, तेरे भी कुर्बान, अब्बास तेरे भी कुर्बान। जाना है जी, आगे जाना है, जाओ और हुज्जत तमाम करो। जल्दी नहीं करेंगे, मैं 10 बदल दस्ता का हुआ, जल्दी नहीं करेंगे, मुझे पता है आपका जुलूस है, मैं जल्दी समेटूंगा, जल्दी नहीं करेंगे, जिंदगी का पता नहीं, आप तवज्जो देंगे सारे मेरी तरफ। अब्बास जाना है जी, आका जाना है, इसने कहा जाओ हुज्जत तमाम करो। अब्बास चलने लगे तो हुसैन ने कलाई पकड़ी, कहाँ जा रहे हो? मत कर, कहा ऐसे थोड़ी जाते, कहा फिर कैसे जाते? कहा मेरे साथ खेमों में आओ। अब अब्बास का सर झुक गया, कहा अली की बेटी और मैं उम्मुल वलीद का बेटा। अब्बास से रमजान को खेमे में लाया गया और आवाज आई, अली की बेटी आप सवाल करती थी ना कि बाबा अली जंग मैदान में कैसे जाता था, जिसने अली को देखना है अब्बास को जाना देख ले। जब पता चला कि गाजी जाता है, बीबी रोते लगी, बीबी हो भरते की जमानत वापस, आज शाम नवाजा। अल्लाहुम्मा जल्लनी का फराज। अब अब्बास घोड़े पे बैठे, अब्बास चले, शबीर देख रहे हैं, ये नहीं सुन पाएंगे और मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अब्बास चले, शबीर देख रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो शहजादी के पास आए, आके कहेंगे सकीना सुना है तेरा चचा पानी लेने गया है, सकीना तेरा चचा पानी ले आया तो सकीना हमें देगी? करीम करबला में तो कैसी बात करते हो? अगर मेरा चचा पानी ले आया तो वादा करती हुआ सिर को बाद में दूंगी, पहले तो मैं दूंगी, मंजर बनाओ मेरे साथ मानदार। अब बच्चों के हाथ में कासे हैं, अगर बच्चा मुझे क्या कहता है, खुदाया सकीना का चचा पानी ले आए, अब्बास आ गए, यूं कहते आगे बढ़ूंगा, मश्क भरी और पानी को पकड़
وہ 5 سال میں لڑ جائے گا. بس اتنا کہتا ہوں, ایک لئی نے تلوار چلائی